بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطۂ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع حسد، ایک ایسی بیماری جو ہمیشہ سے انسان میں موجود رہی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان نے انبیاء کا بھی انکار کیا، تباہی کے دہانے تک جا پہنچا، لیکن آج تک ہمیں اس بیماری کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اس کے کیا درجات ہیں، یا انسان میں کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سے بچا کیسے جائے، یہی وہ سوالات ہیں جن پہ آج ہم فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ حسد چیز کیا ہے جس پہ اتنا سٹریس بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے مختلف صلاحیتیں دے کر، مختلف امکانات دے کر، اور ہم سب کے اندر ایک اسپرٹ آف کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، بہتر کرنے کی ایک شوق ہے، ولولہ ہے. اس کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر ہو یہ کہ کوئی شخص آپ سے آگے بڑھ جائے کسی معاملے میں بھی، اور آپ اپنے دل میں اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چونکہ یہ شخص آپ سے بہتر ہو گیا ہے اس معاملے میں، خاص معاملے میں، اس لیے اب آپ اس کا برا چاہتے ہیں، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام سے گر جائے، تو یہ وہ آگ یا بیماری ہے کہ جس کو ہم حسد کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں انسان اپنی بہت سی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ آگ کی طرح کی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان اگر بقائمی ہوش و حواس ہو، اپنے عقل کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کو نیکی کے اور بہتری کے بہت سے مواقع ہیں. صحیح. لیکن اگر انسان اندھا ہو جائے اور انسان کی عقل حسد کی آگ میں بہہ کر اندھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد انسان اصل میں صحیح کو بھی غلط دیکھنے لگتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح جس سے کہ وہ حسد کا شکار ہے اس کو تباہ کر دے، اس کو نیچا کر دے، اس کا برا اپنی نگاہوں سے دے. ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ حسد کی کچھ نہ کچھ ایسے لیولز ہیں جس میں ہم اگر انوالو ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ اگلا آپ سے آگے نکل گیا، آپ کو برا لگا، آپ سے آگے نکل گیا، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی، آپ سے آگے نکلا، آپ نے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ درجات ہیں. دیکھیے، ابتدا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب محسوس کرتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے آگے نکل گیا تو ایک چوٹ سی لگتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لوز کرتے ہیں آپ، دوسرا آپ سے آگے نکل گیا. ہوتا ہے. جی. اب اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. صحیح. ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ امتحان ہے، ٹھیک، اس دنیا کو اللہ چلا رہا ہے. اس شخص کو کہ جس کو مجھ سے زیادہ ملا ہے، جو مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، اللہ نے توفیق دی، میرے پاس بھی موقع ہے. اگر میں اپنے مواقع کو جائز طریقے سے استعمال کروں تو میں بھی آگے نکل سکتا ہوں. لیکن میں اللہ کے فیصلے سے لڑوں گا تو نہیں. میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع مجھ کو بھی دیا اور اس کے لیے زیادہ امکانات پیدا ہو گئے اور وہ آگے بڑھ گیا، اس کو زیادہ صلاحیت ملی، تو میں اس وجہ سے احتجاج کروں. سو ابتدا میں تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک درجے کی احساس محرومی ہوتی ہے جو ابھی ایک فطری چیز ہوتی ہے. لیکن جب انسان اس سے آگے بڑھ کر اس احساس محرومی میں اپنے ان جذبات کو شامل کر لے کہ جس میں وہ اس شخص کو ختم کرنے، نیچا دکھانے، کسی طرح سے اس کا برا ہونے کا دل میں ارمان رکھے، اور پھر اس کے لیے تگ و دو کرنے لگے، اس کے لیے اقدامات کرنے لگے، اس کے لیے اپنی زبان استعمال کرنے لگے، اور جو بھی اسباب و وسائل ہیں ان کو اختیار کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ انسان اپنی حدود سے باہر نکل گیا ہے اور وہ کام کرنے لگا ہے کہ جو شیطان ابلیس نے کیا، جس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا شر اب اسی کے ذریعے سے آگے پھیل رہا ہے، اسی کی اصل میں عملی شکل ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے ڈاکٹر خالد ظہیر نے. ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا ابلیس کو حضرت آدم سے کوئی حسد ہوا تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی؟ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ رشک میں اور حسد میں کیا فرق ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ضابطۂ حیات میں آج ہم حسد پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سنی بڑی دلچسپ کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنا یہ بھی حسد کی کوئی قسم تھی یا حسد ہی تھا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کیا تھا؟ ابلیس جیلس ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خود قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ابلیس نے یہ باقاعدہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا
کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو آخر میں اس کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میری ہتک اور توہین ہوئی ہے کہ مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ہستی کے، وہ مخلوق کے جو مجھ سے کمتر ہے، میں اس کے آگے جھکوں۔ اور حسد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کے اس احساس سے برتری کو ایک چوٹ لگتی ہے کہ جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا تھا وہ اس سے آگے نکل گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا امتحان نہیں ہے؟ بہت بڑا امتحان، اس میں کوئی شک کہ نہیں ہے آپ کو برتر بنا کر اس کے بعد آپ سے کمتر کو سجدہ کرنے کو کہا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ جب انسان کی نگاہ اس کی کمزوریوں اور اس کی خامیوں پر ہوگی تو وہ کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھے گا، اور وہ صحیح ایک ریئلسٹک حقیقت پسندانہ مقام پر کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد بھی میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر کوئی آپ سے آگے نکلے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بے چین نہیں ہوں گے، لیکن یہ بے چینی ایک آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں اللہ اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ ہم اس میں کامیابی سے نکلیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس صبر، اس ہمت، اس حوصلے پر اجر دے کہ جو ہم باوجود اس بے چینی کے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رشک میں اور حسد میں کیا فرق ہے؟ رشک تو یہ ہے کہ انسان نے کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور اسے احساس ہوا، خیال ہوا کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ اس میں تو اس کے جذبات مثبت اور پازیٹیو ہوتے ہیں، بلکہ وہ اگر اچھا انسان ہے تو آگے بڑھ کر اس شخص کے لیے دعا گو بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو حسد سے بھی بچا سکتی ہے، کہ انسان اس شخص کو کہ جو اس سے آگے نکلا ہے، اس سے بہتر قرار پایا ہے، جس نے اس سے زیادہ اچیو کیا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرے۔ اور جب انسان اس کا ہمدرد بن جاتا ہے تو پھر کبھی اس کا حاسد نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بغض کیا ہوتا ہے؟ گرج بھی آپ تبھی رکھتے ہیں کسی کے لیے جب آپ کو کوئی اپنے سے بہتر لگ رہا ہوتا ہے یا آپ سے آگے نکل رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ مختلف درجات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ بغض کہتے ہیں، گرج، یہ حسد کا حصہ ہے۔ صحیح۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو اس میں ایک عنصر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اصل میں اس سے بغض رکھتے ہیں، اس کا برا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا برا ہو، وہ محروم ہو جائے، اسے نقصان پہنچے، وہ تباہ ہو جائے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان جب حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر اس کا امکان موجود ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو۔ یہ بیماری جہاں مردوں میں ہے وہاں خواتین میں بھی ہے، اور اس بیماری کے نتیجے میں انسان اپنی اخلاقیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا بھلا سادہ نارمل انسان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی گھٹیا گری ہوئی حرکتوں میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کا اس سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اگر آپ حسد کی آنکھ کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کی عقل کو بالکل معاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ آپ ناانصاف ہو جاتے ہیں، آپ ظالم ہو جاتے ہیں، اور ایک لے میں آپ آگے چلتے جاتے ہیں جس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور آپ کو پھر اس پر اختیار بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، مختصر سا وقفہ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں آج ہم حسد کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں حسد جائز ہوتا ہے۔ جائز سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو اگلے کے لیے غلط سوچ رہے ہیں وہ آپ کریں، لیکن لازمی بات ہے کوئی علم میں آپ سے آگے نکل رہا ہے تو آپ تھوڑا سا حسد تو کریں گے نیچرلی۔ کوئی دنیاوی معاملوں میں آپ سے آگے چلا گیا، تھوڑا سا حسد تو آتا ہی ہے۔ اس کو آپ رشک کہیے۔ اصل میں حسد کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں وہ منفی پہلو لازماً آ جاتا ہے کہ آپ صرف کسی کے آگے بڑھنے پر اپنے دل میں یہ محسوس ہی نہیں کر رہے کہ وہ آگے بڑھ گیا ہے، بلکہ آپ ساتھ ہی ساتھ اس کا برا بھی چاہ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر موٹیویشن کیسے پیدا ہوگی اگر آپ کو فرق ہی نہ پڑے؟ آپ نے ہر حال میں ہر ایک کو دعا ہی دینی ہو، آپ نے ہر ایک کا اچھا ہی سوچنا ہو، تو پھر آپ کے اندر موٹیویشن کیسے پیدا ہوگی آگے بڑھنے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی ہر حال میں اتنا نیک بن جائے کہ دوسرے کے آگے نکلنے پہ وہ کہے کہ اللہ تم کو خوش رکھے، تم آگے جاؤ اور میں تمہارے پیچھے ہوں۔ نہیں، آپ اس اسپرٹ آف کمپٹیشن کو اپنے اندر برقرار رکھیں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ دوسرے کا برا چاہیں۔ آپ یہ کہیں کہ تم بھی خوش رہو لیکن میں تم سے زیادہ خوش ہوں اور میں تم سے آگے بڑھوں، اور اللہ نے مجھ کو صلاحیت دی ہے، تمہیں آج اللہ نے موقع دیا مجھ سے آگے بڑھنے کا، میں انشاءاللہ کل تم سے اور بھی آگے بڑھوں گا۔
آپ نے پوچھا کہ کن کن معاملات میں رشک کیا جا سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ علم کے معاملے میں انسان کو رشک کرنا چاہیے. حدیث میں یہ بات آتی ہے. اور اس شخص کے بارے میں بھی رشک کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کاش کہ مجھ کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ موقع دیتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا. یہ ہے رشک, یہ ہے وہ چیز کہ جو جائز ہے. صحیح. لیکن حسد یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تجھ سے تیری دولت لٹ جائے اور میں زیادہ بڑا ہو جاؤں اور تیرا ناس ہو. یہ منفی چیز ہے اصل میں کہ جو انسان کے ان جذبات کو انسان کو اللہ کی نگاہ میں گراتی ہے اور اس کو شیطان کا بھائی اور دوست بنا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح بچا جائے حسد سے؟ اسی طرح سے بچا جائے کہ انسان ایک تو یہ سوچے کہ آخر یہ کیوں ہوا کہ وہ شخص آگے نکل گیا. اس لیے ہوا کہ میرے اندر کوئی کمی تھی, اس لیے ہوا کہ میرے رب کا یہ فیصلہ تھا, اور کیا میں اپنے رب کے اس فیصلے پر احتجاج کروں گا. اور حسد سے اس طرح بھی بچا جائے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اس کا کوئی بھائی اس سے آگے نکل گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرے, اور اپنے لیے بھی دعا کرے کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں بھی اس سے آگے نکلوں اور میں بھی وہ شرف پاؤں بلکہ اس سے بھی بہتر پاؤں. انسان اگر اپنے آپ کو پازیٹیو کر لے, مثبت کر لے, اور اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کے فیصلے پر احتجاج کرنے کے گھناؤنے جرم سے بچنے والا ہو, تو انسان کبھی حسد نہیں کرے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس کے اندر ایک پریشانی, ایک دکھ, ایک چوک کا احساس تو ہوگا, ایک اس کو ایسا تو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر ایک بے چینی ہے, لیکن وہ جلد ہی اس پر قابو پا لے گا. اللہ سے دعا گو ہوگا, سجدہ کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا, اور انشاءاللہ اس کے یہی جذبات مثبت بن جائیں گے اور اس کے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر. ناظرین, کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے میں اتنی باریک سی لائن ہوتی ہے بیچ میں کہ اگر اس کو سمجھ لیں تو سارے معاملات خود ہی حل ہوتے جائیں. یہی چیز جس کو ہم حسد کہہ رہے ہیں, جو دوسرے کے لیے اتنے برے خیالات آپ کے اندر پیدا کرتی ہے کہ اب آپ اس کی تباہی کے در پہ ہو جاتے ہیں, اسی کو اگر آپ اپنے اندر پازیٹیولی اپنی موٹیویشن بنا لیں کہ میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں یا میں بھی اسی طرح آگے نکلنا چاہتا ہوں, تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ کے ساتھ بھی اتنی ہی ہو جائیں. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, کبھی کسی کو کچھ دے کے آزمایا جاتا ہے, کسی سے کچھ لے کے آزمایا جاتا ہے. یہ دنیا آزمائش ہے اور ہمیں اس میں پورا اترنا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.